برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان عبد الحکیم علیہ الرحمہ۔ آپ کے اسم گرامی عبد الحکیم اور القاب سلطان الاولیاء، قطب الاقطاب، برہان الواصلین وغیرہ ہیں۔ آپ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام میاں غلام علی تھا، جو اپنے زمانے میں نیک پارسا بزرگ تصور کیے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی نیک عورت تھیں، پردے کی سخت پابندی کرتی تھیں، گھر کے کام کاج کرتی تھیں۔ حضرت میاں غلام علی جو کہ سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان عبد الحکیم علیہ الرحمہ کے والد محترم تھے، یہ بزرگوں سے بڑی عقیدت و محبت رکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حاجی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہوتے تھے، شیخ ملکہ کی اولاد میں سے تھے، جن کا مزار چک سلنگیا خانہ وال میں موجود ہے۔ ان سے میاں غلام علی رحمۃ اللہ علیہ جو سخی سلطان عبد الحکیم علیہ الرحمہ کے والد بزرگوار سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ان کے پاس ملنے گئے تو وہ بزرگ جو تھے نا، وہ بزرگ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرنے لگے۔ حاجی رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے اور میاں غلام علی کا استقبال کیا تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن آج آپ کھڑے ہو کر پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا اور میرے استقبال کے لیے آپ تشریف لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا تیری پیشانی میں نور چمک رہا ہے، جس سے ایک زمانہ مستفید ہوگا۔ اور وہ نور کیا تھا؟ وہ نور آفتاب ولایت سخی سلطان عبد الحکیم علیہ الرحمہ کا نور تھا۔ سلطان الاولیاء سلطان سخی عبد الحکیم علیہ الرحمہ، آپ کی عمر مبارک 24 سال تھی کہ آپ کے والدین، آپ کے والد محترم پھر والدہ محترمہ کا وصال پرملال ہوا۔ تو پھر آپ والدین کی وفات کے بعد دل برداشتہ ہو کر آپ پیر کڑولی سے ہجرت کر کے دریا راوی کے کنارے ایک مقام جس کو اس وقت لودھی شریف کہتے تھے، یہاں پہ آپ نے سکونت اختیار کر لی۔ القاسب و حبیب اللہ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے کپڑے دھونے اور رنگ ریزی کا شغل اپنائے رکھا۔ سلطان عبد الحکیم علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں میں سے ایک ہیں جو صاحب کرامت بھی تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے ان ولیوں میں سے تھے جو لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لگاتے تھے، نیکی کی تلقین کرتے تھے۔ مخلوق خدا کا تعلق دنیا سے توڑ کر مخلوق خدا کے خالق کے ساتھ جوڑنا، یہ اولیاء کاملین کا مشن رہا ہے، اور سخی سلطان عبد الحکیم علیہ الرحمہ آپ اس کے عملی پیکر نظر آئے۔ جہاں اولیاء کاملین کی بات کریں تو اولیاء کاملین اپنے زمانے یا اپنے سے پہلے والے جو بزرگوار ہوتے تھے ان کے ساتھ بڑی دلی عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان عبد الحکیم علیہ الرحمہ نے مرشد کامل کے فرمان کو بجا لاتے ہوئے حضرت سخی سلطان ایوب کتال کے مزار پر اعتکاف کیا۔ یاد رکھیں حضرت سخی سلطان ایوب کتال کا مزار دنیا پور میں موجود ہے۔ یہاں پہ آپ نے 40 روز قیام فرمایا اور پھر اتنا وہاں سے فیوز و برکات حاصل کیے کہ جس کی وجہ سے آپ پوری دنیا میں سلطان کے نام سے مشہور ہوئے۔ سلطان ایوب کتال کے مزار پر فیوز و برکات حاصل کیے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں سلطان عبد الحکیم علیہ الرحمہ کے نام سے آپ مشہور ہوئے ہیں۔ آپ کی مشہور زمانہ کرامت یہ ہے کہ مغل بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ ان کو عمارات، مساجد، خانقاہیں بنوانے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو ایک عالی شان مسجد بنائی شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میں۔ سرکاری سطح پر اس کا خرچ ہوا، کافی زیادہ پیسے اس پہ لگائے گئے۔ بادشاہ نے زر کثیر خرچ کی تھی، دور دور سے لوگ مسجد کو دیکھنے آتے تھے۔ کسی راست بین نے بغور دیکھا تو سمت قبلہ اس کو درست معلوم نہ ہوئی، یعنی اس کا قبلہ سمت اسے ٹھیک نہ لگا۔ لوگ حیران تھے اور بانی مسجد غمناک تھا کہ قبلہ درست نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہی۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کسی اللہ کے ولی سے رجوع کیا جائے جو
کاشف سے اور اپنی کرامت کے ذریعے اس مسجد کے قبلے کو ٹھیک فرما دیں۔ کچھ دنوں بعد وہاں سے ایک مجذوب شخص جس کو شیخ مکی کہا جاتا تھا، ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ کے مسئلے کا حل دریائے راوی کے کنارے رہنے والے ایک اللہ کے بزرگ ہیں جن کا نام ہوگا عبدالحکیم، ان کے پاس ہے۔ یہ مجذوب بظاہر مجنوں تھے مگر باطن میں ولی با کمال تھا، اور حضرت سخی سلطان عبدالحکیم علیہ رحمہ کے ہم پایا اور ہم مرتبے کا ولی تھا۔ تو حضرت سلطان عبدالحکیم علیہ رحمہ کے پاس انہوں نے بادشاہ نے اپنا وزیر خاص جس کا نام عبدالوہاب تھا بھیجا۔ خواجہ عبدالوہاب پوچھتے پوچھتے یہاں دریا راوی پر پہنچے اور آپ کی ملاقات سخی سلطان عبدالحکیم علیہ رحمہ سے ہوئی اور سارا مدعا بیان کیا، اور سلطان صاحب علیہ رحمہ مسکرا پڑے اور فرمایا یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، میری طرف بھیجنے والے کو یہ ہمت نہ پڑی کہ وہ خود یہ کام کر سکتا، یعنی آپ نے فرمایا یہ کام جس بندے نے تمہیں میری طرف بھیجا ہے یہ کام وہ خود بھی تو کر سکتا تھا۔ خیر، تو آپ جب جوش میں آئے اور آپ کپڑے دھو رہے تھے تو آپ نے کپڑے کو دھویا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے کو نچوڑنے کے بعد فرمایا جاؤ تمہاری مسجد ٹھیک ہو گئی۔ کیونکہ سلطان الاولیاء کی بیٹی آپ کے قریب تھی حضرت عائشہ ثانی، جیسے ہی آپ نے کپڑے کو بال دیا اور حضرت عائشہ ثانی نے عرض کی بس ابا جان قبلہ سمت درست ہو گیا ہے۔ حضرت سلطان عبدالحکیم علیہ رحمہ نے فرمایا عبدالوہاب سنہری مسجد کا قبلہ درست ہو گیا، اب جا سکتے ہیں۔ البتہ ایک جانب قطب شمال کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ حضرت عبدالوہاب چونکہ سیاسی آدمی تھے اور وزیر تھے، قانونی آدمی تھے، تو انہوں نے وقت نوٹ کیا، اس دن نوٹ کیا اور واپس چلے گئے۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد جب وہاں پہنچے دلی کی مسجد میں، لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے بھی وہی وقت اور وہی دن بتایا جس دن حضرت سخی سلطان عبدالحکیم علیہ رحمہ کے پاس پہنچے تھے۔ آپ نے وہ کاغذ نکالا جہاں پہ وہ نوشت لکھی ہوئی تھی، اس کے مطابق پایا، تو یہ سلطان عبدالحکیم علیہ رحمہ کی پہلی کرامت تھی۔ اب سوال یہ، یہاں تک تو کرامت آپ بارہا سنتے رہے ہیں، مسجد ٹیڑھی کیسے ہوئی یا کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا بنا؟ تو اس بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ مسجد کے نقشے کے مطابق تیار ہو گئی تھی، اس میں کوئی کمی باقی نہیں تھی، کیونکہ بادشاہ نے انتظام کیا تھا اور اعلیٰ قسم کے وہاں پہ مستری اور کام کرنے والے لوگ موجود تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب مسجد تیار ہو چکی تھی تو شاہ جہاں جس نے مسجد بنوائی تھی وہ مسجد کا معائنہ کرنے کے لیے اس نے آنا تھا، اور اس کی آمد پر لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ جب کھانا تیار ہو چکا، بادشاہ کی آمد کے انتظار کیا جا رہا تھا، وہاں ایک اللہ کے مجذوب بزرگ گزرے اور کہا کہ مجھے خیرات دو، مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو، میں بھوکا ہوں۔ تو کرندوں نے کہا کہ جب تک بادشاہ نہیں آئے گا ہم ایک دانہ بھی آپ کو نہیں دے سکتے، یہ کھانا تقسیم ہی نہیں ہوگا۔ اس مجذوب نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا اور ان لوگوں نے اس کو ایک لقمہ نہ دیا۔ آخر وہ مجذوب مایوس ہو کر مسجد کے روبرو کھڑے ہو کر اس نے اپنے سر کو گھمایا اور کہا کہ تمہارا بادشاہ تو خدا ہے، بندہ ہرگز نہیں، بس یہی کہے، اور وہ چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے سر کو گھمایا ویسے ہی مسجد کا قبلہ ٹیڑھا ہو گیا۔ بانی مسجد جب معائنے کے لیے آیا تو دیکھا مسجد کی حالت ہی اور تھی، وہ سخت مضطرب ہوا، پریشان ہوا۔ لوگوں نے حقیقت حال سے آگاہ کیا تو بادشاہ نے اعتماد والے لوگوں کو بھیجا کہ اس مجذوب کو تلاش کریں۔ 3 دن تک اس مجذوب کو تلاش کرتے رہے، وہ مجذوب نہ ملا۔ 3 دنوں کے بعد وہ مجذوب جنگل میں ملا۔ بادشاہ عام لباس پہن کر سائل بن کر اس فقیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی طلب کی، تو اس فقیر نے کہا تو تو خدا ہے، تو سوال کیوں کرتا ہے؟ مطلب یہ کہ جب تیری غیر موجودگی میں تیرے کرندوں نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا تو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا۔ جب اس مجذوب کا غصہ ٹھنڈا ہوا، جلال سے جمال کی کیفیت میں آیا، اس نے کہا جو ہونا تھا اب ہو چکا، اب اس مسجد کی قبلہ درست کرنا میری بس کی بات نہیں ہے، لہذا تمہیں ایک کامل ہستی کا میں پتہ بتا دیتا ہوں، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا معاملہ حل کر دیں گے۔
تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں آگے کا راستہ دکھا دیں۔ تو اس مجذوب نے کہا کہ حضرت سخی سلطان عبدالحکیم علیہ رحمہ دریائے راوی کے کنارے پہ ایک عام سادہ سا انسان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مرتبے اور کمالات سے نوازا ہے، آپ کے مسئلے کا حل وہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ عبدالوہاب حضرت سخی سلطان علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ رونما ہوا۔ اس کے بعد جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس منظر کے بعد خواجہ عبدالوہاب نے بادشاہ سے اجازت لی، وزیر جو اس کا وزیر تھا اس سے عہدے سے استعفیٰ دیا اور واپس آئے سلطان صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، اور ساری زندگی پھر حضرت سخی سلطان عبدالحکیم علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں گزار دی، اور زندگی کے بعد آپ خواجہ عبدالوہاب کے جو آخری ایام تھے وہ بھی آپ کے پاس گزرے، اور یہاں پہ آپ کا مزار پر انوار ہے۔ جب آپ سخی سلطان عبدالحکیم علیہ رحمہ کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں تو دربار پر حاضر ہونے سے پہلے اس خواجہ عبدالوہاب کا مزار پر انوار ہے، اس کے بعد سخی سلطان عبدالحکیم علیہ رحمہ اور آپ کے بیٹے حضرت سخی عبدالخالق علیہ رحمہ آپ کے مزار پر انوار ہیں۔ ہر سال جون کے مہینے میں 21، 22، 23 جون کو حضرت سخی سلطان عبدالحکیم علیہ رحمہ کا